بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ایک تھے۔ آپ کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ شام سے چند میل کے فاصلے پر سدوم اور عمورہ نامی دو بستیاں تھیں۔ ان آبادیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نبی بھیجے۔ آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان لوگوں کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ میں تم سب کے لیے ایک امین پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ میرا صلہ تو بس رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بہت برائیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کو عجیب طریقے سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں ٹھہرتا تو اس کا مال دیکھنے کے بہانے ہر آدمی تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا کر چل دیتا۔ اب تاجر بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا۔ اگر وہ کچھ شکوے شکایت کرتا تو ان میں سے ایک آتا اور لوٹا ہوا مال ٹوٹی پھوٹی شکل میں دکھا کر کہتا، بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، یہ اپنا مال واپس لے لو۔ تاجر ٹوٹا پھوٹا مال دیکھ کر غمگین ہو جاتا اور ان سے کہتا، اب یہ مال میرے کس کام کا، اس کا میں کیا کروں گا۔ اس سلسلے میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک شخص جس کا نام عزیز تھا اس کو سدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو ایک سدومی نے اسے اجنبی سمجھ کر اس کے سر پر زور سے ایک پتھر مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اب بجائے اس کے کہ پتھر مار کر وہ شرمندہ ہوتا، الٹا اس نے عزیز سے کہا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اس نے صرف مطالبہ ہی نہیں کیا، اسے کھینچ کر عدالت میں لے گیا۔ سدوم کے حاکم نے سدومی کا بیان سنا اور یہ فیصلہ دیا، سدومی کا مطالبہ درست ہے، عزیز سدومی کو پتھر مارنے کا معاوضہ دے۔ عزیز یہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک پتھر حاکم کے سر پر کھینچ کر مارا اور بولا، میرے پتھر مارنے کا معاوضہ تو سدومی کو ادا کر دے۔ ایک تو اس قوم کی یہ حالت تھی، دوسرے اس قوم نے ایک اور خبیث فعل ایجاد کیا۔ اس فعل سے اس وقت تک دنیا کو کوئی انسان واقف نہیں تھا۔ وہ فعل یہ تھا کہ اپنی نفسانی خواہش عورتوں کے بجائے لڑکوں سے پوری کرتے۔ اس فعل کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ مطلب یہ کہ اہل سدوم اس قدر ظلم و ستم، فحاشی، بے حیائی اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ یردن، جو کہ اب اردن ہے، اس میں سخت قحط پڑا۔ اہل سدوم کے باغات سڑک کے کنارے تھے اور بہت کثرت سے تھے۔ آس پاس کے لوگ ادھر سے گزرتے تو کچھ پھل توڑ لیتے۔ اہل سدوم نے خیال کیا کہ اگر لوگ اسی طرح پھل توڑتے رہے تو باغ ہی ختم ہو جائیں گے، اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ جو شخص پھل توڑے اس سے یہ فعل زبردستی کیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد یہ لوگ شہر کے ناکوں پر بیٹھے رہتے، جو مسافر آتا پھل توڑتا تو یہ اسے پکڑ کر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ شروع میں انہوں نے یہ حرکت پھل توڑنے والے مسافروں سے کی، پھر وہ اس گھنونے فعل کے عادی ہو گئے، پھر اس فعل میں اس حد تک بڑھے کہ اپنی عورتوں سے بے تعلق ہو گئے۔ سدوم کی بستی اردن اور بیت المقدس کے درمیان واقع تھی۔ یہ 5 بڑے شہروں کا مرکزی مقام تھا، آج کی زبان میں دارالخلافہ کہہ لیں۔ بہت سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، پھلوں کا مرکز تھا، مطلب یہ کہ رزق کی فراوانی تھی، اس لیے یہاں کے لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کو بھول بیٹھے، طرح طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں میں گھر گئے تھے۔ ان کی تمام بیماریوں کے علاج کرنے اور انہیں رائے راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے وہ کام نہیں کیا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ یہ فعل اسی قوم نے ایجاد کیا تھا۔
ان سے پہلے کوئی قوم اس فعل سے واقف تک نہیں تھی، اس لیے قیامت تک جتنے لوگ یہ خبیث فعل کریں گے اس کا گناہ قوم لوط کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے حابیل کو قتل کیا تھا، تو قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو بھی ہوگا۔ آپ کی قوم نے جب آپ کا خطاب سنا تو اس نے جواب دیا، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے نزدیک اگر ہم برے ہیں، گندے ہیں، تو ہم گندوں میں پاک صاف لوگوں کا کیا کام؟ لہٰذا ایسے لوگوں کو بستی سے نکال دو تاکہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم امن چین سے رہ سکیں۔ ان لوگوں کا یہ جواب بہت سخت تھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی، تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اس پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ جان لیا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں، بے خوف ہو کر اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، ان شریر لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے آپ نے انہیں ایک بار پھر سمجھایا اور ان سے فرمایا، کیا تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو اور رہزانی کرتے ہو اور اپنی عام مجالس میں ناشائستہ کام کرتے ہو، یعنی کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ ان الفاظ کا بھی ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے انہیں جتنا سمجھایا اتنا ہی اکڑتے چلے گئے۔ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہنے لگے، ان لوگوں کو بستی سے نکال دو۔ پھر یہ بھی کہا، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ آخر وہ وقت آ پہنچا جب اللہ کے فرشتے عذاب دینے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ فرشتے چونکہ انسانی شکل میں تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے دراصل حسین اور جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ اب چونکہ قوم ایسے لڑکوں کے پیچھے فوراً پڑ جاتی تھی، اس لیے لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ یہ گھبراہٹ اس وجہ سے تھی کہ میری قوم نہ جانے میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ فرشتوں نے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے جب حسین اور جمیل نوجوانوں کو دیکھا تو جا کر انہیں بتا دیا کہ ایسے لڑکے ان کے ہاں مہمان آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کفار حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ دوڑے۔ آپ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، انہیں آتا دیکھ کر گھبرا گئے اور ان سے بولے، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میری آبرو کا خیال کرو۔ آپ نے انہیں اپنی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے۔ آخر کار مجبور ہو کر آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں، قوم کی لڑکیاں یہاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور بہتر ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ آپ نے انہیں پیشکش کی کہ میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دیتا ہوں، بس تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ اچھا، اس زمانے میں مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں بھی یہی دستور رہا۔ ان کافروں نے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ پیشکش بھی منظور نہ کی، انہوں نے اسے رد کر دیا اور بولے، تو جانتا ہے لڑکیوں سے ہمیں کوئی رغبت نہیں، کوئی غرض نہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں اسے تو بخوبی جانتا ہے۔ ان کا جواب سن کر آپ بہت گھبرائے۔ آپ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ کفار نے ان کے گھر کے گرد گھیرا پہلے ہی ڈال دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا ہے تو کفار نے دیوار پر چڑھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اب تو اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ آپ کی یہ کیفیت مہمانوں کی وجہ سے تھی، پھر مکان پر پوری قوم نے مسلح ہو کر حملہ کیا تھا، اس لیے آپ کا گھبرانا قدرتی بات تھی۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ فرشتوں نے اپنے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا۔ کیونکہ لوط علیہ السلام اب بہدرجہ پریشان ہو چکے تھے، ان کے اطمینان کے لیے فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں یہاں سے لے کر نکل جائیں اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر ہاں، آپ کی بیوی پر بھی عذاب آنے والا ہے جو قوم پر آنے والا ہے۔ ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، اور صبح کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ فرشتوں کی بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے سکون کا سانس لیا۔ اب فرشتوں نے آپ سے کہا، آپ دروازہ کھول کر ایک طرف بیٹھ جائیں، ہم انہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئے۔
اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے معمولی سا اشارہ کیا، اس سے سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جو ہی ایسا ہوا انہوں نے کہا، بھاگو یہاں سے، لوط کے مہمان تو بہت جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ میرے ساتھ نکل چلو اور خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اب اس قوم پر عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر آپ کے سب ساتھی آپ کے ساتھ ہو لیے اور سدوم کی بستی کے ساتھ والی بستی سنور میں چلے آئے۔ آپ کی بیوی تھوڑی دور آپ کے ساتھ چلی، پھر واپس قوم میں آ گئی۔ جس وقت لوط علیہ السلام سنور میں داخل ہوئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی۔ پوری قوم نے ایک چیخ ماری، فرشتوں نے ساری آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹا پٹخ دیا، پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ پتھروں کی اس بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس قوم کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے قوموں کا ہوا تھا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ عام پتھر نہیں تھے، وہ عذاب کے پتھر تھے۔ ان پتھروں پر مجرم کا نام لکھا تھا۔ پتھروں سے پہلے چیخ کا عذاب نازل ہوا، پھر پتھر برسے۔ سورج نکلنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر سدوم کی بستی طرف دیکھا۔ وہاں ہر طرف تباہی اور بربادی نظر آئی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 14 میں فرمایا، اور ہم نے لوط کے پاس وحی کے ذریعے یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان سب کی جڑ بالکل ہی کٹ جائے گی۔ اسی پارے میں آگے چل کر ارشاد فرمایا، سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ عذاب صبح ہوتے ہی شروع ہوا اور اشراق کے وقت تک سب ختم ہو گئے۔ اس بستی کا کوئی شخص اگر اس وقت کسی کام سے بستی سے باہر چلا گیا تھا تو اس کے نام کا پتھر اسے وہیں لگا۔ سدوم اور عمورہ کی ان بستیوں کا کچھ حصہ اب سمندر میں شامل ہو چکا ہے۔ اس سمندر کا نام بحر مردار ہے، اسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اس سمندر کے آس پاس رہنے والوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اس سمندر کی جگہ کسی زمانے میں خشک زمین تھی۔ اس جگہ سدوم شہر آباد تھا۔ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو اس زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور زلزلوں کی وجہ سے یہ زمین سمندر سے تقریباً 400 میٹر نیچے دھنس گئی اور پانی ہی پانی ہو گیا۔ اس لیے اس کا نام بحر مردار یا بحر لوط ہے۔ سمندر کے اس خاص حصے میں آج بھی کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ابھی کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پر قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے تھے، جبکہ قرآن کریم نے یہ اعلان 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں ارشاد ہے، بس ہم نے لوط اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا، مگر ہاں ایک بڑھیا یعنی لوط کی بیوی وہ رہ گئی رہ جانے والوں میں۔ پھر ہم نے اسے اور دوسرے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان پر ایک عجیب قسم کا مینہ برسایا یعنی پتھروں کا۔ سو کیا ہی برا مینہ تھا جو ان لوگوں پر برسا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بستی کے کھنڈر مکہ معظمہ سے جاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت لوط علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔